अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, रिसेंटली हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आई है चाइल्ड कस्टडी लॉज के हवाले से, जिसमें बहुत कैटेगोरिकली जो है ये बात कही गई है कि जस्ट बिकॉज एक औरत जो है वो री मैरी कर लेती है, ये एक स्टैंड अलोन रीज़न नहीं हो सकता उसको उसके बच्चे की कस्टडी से डिप्राइव करने के लिए। हैविंग सेड दैट, इस बात को भी रीइटरेट किया गया है कि जब भी बच्चे की तहवील का जो है क्वेश्चन उठे अदालत के सामने, वहाँ बहुत जरूरी है कि बच्चे का वेलफेयर जो है उसको पैरामाउंट इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाए। इस जजमेंट के क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इसके ऊपर अपने आज के शो में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इसके अलावा जो है और प्रपोज लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स जो आई हैं एरिया ऑफ लॉ में, उनका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे करंट लॉज के ऊपर, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एंड हैविंग सेड दैट, इस बात पर भी हम रोशनी डालेंगे कि ओवरऑल जब हम पाकिस्तान में चाइल्ड कस्टडी लेजिस्लेशन को देखते हैं, जब हम चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन को देखते हैं, तो इस हवाले से क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आते हैं और किस तरह से हम सब जो है वर्क कर सकते हैं ओवरऑल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा, जो कि साबिक जज रह चुकी हैं हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और उनके साथ तशरीफ फरमा है फातिमा यास्मीन बुखारी, जो कि एडवोकेट है हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। मैडम, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है हम आपसे करें एट अ वेरी बेसिक लेवल। मैंने इंट्रोडक्शन में हवाला दिया उस रीसेंट जजमेंट का जो कि ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक की आई है सुप्रीम कोर्ट में। इस हवाले से आप ये बताएं कि इस जजमेंट में क्या जुडिशल प्रेसिडेंट जो है वो सेट डाउन किया है, और क्या आप समझती हैं कि इस जजमेंट का जो हमारे करंट लॉज हैं ऑन चाइल्ड कस्टडी उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। आयशा मलिक का वहाँ आना औरतों के लिए एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ फ़ायदा है, क्योंकि आधी आबादी जिन्होंने अदालतों में जाना होता है वो औरतें होती हैं, और उनके मसले जो होते हैं ना उनको पीछे धकेल देते हैं, और कॉर्पोरेट मैटर्स और इस तरह के मैटर्स को पहले लेते हैं कि जी इसमें ज़्यादा रकूम इन्वॉल्व है। आधी आबादी औरतों की होने के वजह से सारा मुआशरा ख़ानदान पे डिपेंड करता है, इसलिए ख़ानदान के मसाइल तय करने फौरी तौर पे ज़रूरी है। और आयशा मलिक के वहाँ होने से ये बहुत बड़ा फैसला है कि वो हसास है और इस बात को समझती हैं कि औरत को क्या चाहिए और बच्चों को क्या चाहिए। कोर्ट सिट्स इन द कैपेसिटी ऑफ अ पेरेंट, इन लोगों पेरेंट्स इसको कहते हैं। तो व्हेन court is sitting there in the capacity of the parent, the first thing that comes into consideration is the welfare of the minor. और उन्होंने भी इस जजमेंट में यही बात की है। लेकिन हमारी ट्रेडिशनल फिका और ट्रेडिशनल जजमेंट्स में यही है कि अगर माँ शादी दूसरी कर ले और वो किसी गैर महरम से करे, बिल्कुल, तो वो अपना राइट ऑफ कस्टडी लूज कर जाती है। तो फिर उसके बाद किसको जाता है? औरतों की कस्टडी, बच्चों के जो है ना लड़कियां, उनकी कस्टडी हमेशा औरतों के पास ही जाती है, क्योंकि किसी गैर मर्द के पास उनको देना या इवन अपने बाप के पास देना जब तक घर में औरत ना हो नहीं हो सकता। जहाँ वो गैर महरम पे डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है वहाँ क्यों ना माँ के पास हो, और ये इस बात में इजाजत का फैसला हुआ है। बिल्कुल, आपकी तरफ मैं आऊंगी, आपसे बेसिकली पूछना चाहूंगी कि आप एज ऑफ कोर्स ए यंग लॉयर प्रैक्टिसिंग इन फैमिली लॉ किस तरह से इस जजमेंट को देखती हैं। क्या आपको लगता है कि ये जजमेंट जो है ये हमें हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान की, मोर पर्टिकुलरली पाकिस्तान का रेटिफाई करना यूनाइटेड नेशंस CRC चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन, उसको जो है बेहतर तरह से कंप्लाई करने में हेल्प करेगी? सबसे अहम बात जो इस जजमेंट की है वो ये है कि हर केस जो हज़ानत का है उसको उसकी हक़ाइक़ की रोशनी में देखने की ज़रूरत है। कोई भी वाहिद वजह नहीं हो सकती, और ख़ास तौर पे ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि अगर ख़वातीन दूसरी शादी कर लें तो ये एक वाहिद वजह है जिसकी बेसिस पे आप उनसे उनका कस्टडी का हक़ छीन सकते हैं। बिल्कुल, तो ये इस पॉइंट को क्लैरिफाई करता है कि हर केस के मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। कोर्ट को हर अवामिल को देखना चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए कि बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या चीज़ है। यहाँ पे एक इसका क्रिटिकल व्यू ये भी आता है कि क्योंकि अब आप एक तरह से अलाउ कर रहे हैं, एक तरह से प्रेफरेंशियल ख़वातीन को राइट मिल गया ना कि अगर वो री मैरी भी कर लेती हैं तब भी वो अपने बच्चे की कस्टडी से डिप्राइव नहीं होंगी। क्या ये ऑन द कॉन्ट्री इनकरेज करेगा ख़वातीन को कि वो सेकेंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करें? जो कि क्रिटिक्स इस जजमेंट के हैं वो ये बेसिकली आर्गूमेंट प्लेस करते हैं। आपके इस बात से मुत्तफिक हैं? बिल्कुल नहीं। जहाँ तक दूसरी शादी की बात है, पहली बात तो ये कि कानूनी हक है, इस्लामी हक है हर औरत का जिसकी तलाक हो चुकी है कि वो दूसरी शादी करे। लेकिन दूसरी बात ये है कि इसमें हम अक्सर जब कस्टडी की बात करते हैं, अहम बात ये है कि आप इसको सिर्फ माँ
یا باپ کے حق سے نہ دیکھیں, بالکل اس کو بچوں کے حق سے دیکھیں. آئی تھنک میڈم آپ بھی اس بات سے میرے ساتھ اگری کریں گی, یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ مل ملا کے ان کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت جو ہے وہ ڈیسیجن میک کرے گی. لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, میں یہ بات جو ہے اس چیز کو بھی مینشن کروں کہ آئی تھنک نہ صرف یہ ججمنٹ ہمیں ایک سٹیپ قریب لے جاتی ہے ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے کمپلائی کرنے کے حوالے سے, بلکہ اور ممالک, عراق مثال کے طور پہ, وہاں پر بھی جو ہے اس رائٹ کو ادروائز عراقی لاز میں ریکگنائز کیا گیا ہے کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ دوسری شادی کرتی ہے تو یہ ان اٹ سیلف ایک اس کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی کہ بھئی آپ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بچے کی کسٹڈی سے جو ہے وہ ڈپرائیو ہو جائے گی. میڈم آپ کی طرف آؤں گی, ایک اور لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے بیسیکلی مور پرٹیکولرلی گارڈینز اینڈ وارڈز امینڈمنٹ ایکٹ 2022 کا, اس حوالے سے بتائیں کہ یہ بل جو ہے یہ کیا پروپوز کرتا ہے اور اس کی ہمیں ضرورت کیوں تھی ان دا فرسٹ پلیس. یہ آپ دیکھ لیجیے کہ سینٹ نے بھی پاس کیا ہے, ابھی ہمارے لوور ہاؤس آف پارلیمنٹ نے نہیں کیا, اور اگر اس کا اطلاق ہوگا تو صرف یہ فیڈرل ٹیریٹری میں ہوگا کیونکہ یہاں ان کا اطلاق اور نہیں ہوتا, تو ایک آزمائش کے طور پہ تب پتہ لگے گا کہ کیا اس کے نتائج ہیں. اور نتائج تو یہی ہیں کہ جو عائشہ ملک نے فیصلہ کیا تقریباً وہی جو ہے لیجسلیشن میں ہے کہ خاتون کا جو حق ہے حضانت کا وہ صرف اس لیے نہیں لیا جا سکتا کہ اس نے شادی کر دی, خاتون جو ہے اس کو حضانت کا حق ہے, لیکن جو بہت ضروری بات یہ ہے کہ بچوں کو حق ہے کہ وہ خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس کے پاس جانا ہے. بالکل. اور دوسری بات ہے کہ دونوں والدین کو ملنے کا حق لازمی ہے. بالکل. آپ دیکھو جہاں یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ گارڈین وارڈ ایکٹ میں کہ حضانت کس کو ملے گی, اس کے آگے بریکٹس میں ہے including the right of the other parent to meet. بالکل. تو بچوں کو آپ کسی وقت بھی اس بات سے یہ مایوسی نہیں دے سکتے کہ وہ کسی کو ملے نا. ایک پیرنٹ کو ملے گا نا, وہ ہر وقت اگر اس کو کہے گا کہ جو تمہارا باپ بڑا خراب ہے اور وہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے, تو بچے کا ذہن خراب ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن اگر اس کو ہر ہفتے ملنے کا, اور یہ ہے کہ مواقع زیادہ ہونے چاہیے, بالکل, بلکہ ججمنٹ میں بھی ہے اور لاء میں بھی ہے کہ وزیٹیشن رائٹس جو ہیں وہ خاطر خواہ ہونے چاہیے, تاکہ بچے کا ایکسپوجر دوسرا جو پیرنٹ کسٹوڈیل پیرنٹ نہیں ہے اس کے پاس بھی اتنا ہی جانے کا. بالکل. میڈم پرابلمس پہ بھی بات کریں گے, لیکن میں چاہوں گی پہلے ہم پرپوز جو لاز ہیں ان کے اوپر بات کریں. اچھا, اس میں ایک ایسپیکٹ تو میڈم نے جو ہے ہمیں سمجھایا بیسیکلی, لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اب کس طرح سے اس بل کے ذریعے جو ہے اب سارا جو ہے ملبہ رادر پریفرنس وہ شفٹ کر دی گئی ہے میٹرنل فیملی کے اوپر. تو یہ بتائیں کہ یہ پروویژنس قانون کے کیا کہتے ہیں کہ پہلے جہاں پہ ایک پریفرنس دی جا رہی تھی پیٹرنل فیملی کو کہ وہ بچے کو اپنی حضانت میں لیں, اب یہ پریفرنس شفٹ کر دی گئی ہے ماں کے حق میں. امینڈمنٹ میں انہوں نے ماں کا جو حق ہے حضانت کا اس کو ری افرم کیا ہے, کوڈیفائی کیا ہے, لیکن اس کے بعد اگر کسی وجہ سے ماں کسٹڈی نہیں لے سکتی تو لاء پرائیورٹی دیتا ہے کہ نیکسٹ ان لائن کون ہوں گے, اور اس میں سب سے پہلے آتے ہیں ماں کے رشتہ دار, اور رشتہ داروں میں سے بھی جو فیمیل رشتہ دار ہیں. تو اس میں جو خواتین ہیں اہم, جس میں نانی ہیں, جس میں ان کی بہنیں ہیں, خالہ ہیں, اور پھر یہ لسٹ چلتی رہتی ہے اس سے آگے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ والدین جیسے ایک مشترکہ رسپانسبلٹی ہے بالکل بچوں کو ریز کرنا, تو فادر کی سائڈ کا بھی رول رکھا گیا ہے لیجسلیشن میں, لیکن پرائیورٹی کے حوالے سے ماں کے بعد ماں کے خاندان میں جو خواتین ہیں ان کو پرائیورٹی دی گئی ہے, اور اس کے بعد پھر جا کے فادر اور ان کے پھر دادا اور دادی اس طرح سے چلتا ہے. اور ایک اور جو اہم بات ہے اسی لاء میں کہ ایک سیپریٹ پروویژن دی گئی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو بچے اپنی رائے دے سکتے ہیں اس کو کورٹس کنسیڈر کریں گے. میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی جاننا چاہوں گی میڈم کہ جب ہم بات کرتے ہیں پرابلمس کی چائلڈ کسٹڈی لیٹیگیشن کے حوالے سے, تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ جو نان کسٹوڈیل پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ بہت زیادہ سال لگ جاتے ہیں اس طرح کے کیسز کو جو ہے بیسیکلی سالو ہونے میں, اور جب وہ سالو ہو جاتے ہیں تو انفارچونیٹلی ان کا ریلیشن شپ بچے کے ساتھ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ ارریپیریبل ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان پرابلمس کا سلوشن کیا ہے, کس طرح سے ہم قوانین میں, کس طرح سے ہم پروسیجر میں تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں تاکہ ہم جو نان کسٹوڈیل پیرنٹس ہیں ان کے کنسرنس کو بھی ایڈریس کر سکیں؟ اس مجوزہ قانون کے مسودے میں ایک جو بہت اچھی بات ہے جو اینڈ میں انہوں نے لکھی ہے کہ انٹرم آرڈر کورٹ پاس کر سکتا ہے. پہلے فیملی کورٹس کے پاس, اور خاص طور پہ اس طرح کے کیسز میں انٹرم آرڈر پاس کرنے کا ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا. تو جب تک فائنل ججمنٹ نہ آتی, اور 6 مہینے اگر منیمم ٹائم کیا تو 6 مہینے بچے رلتے رہے. اب یہ ہے کہ ان کے لیے انٹرم آرڈر کورٹ بادی النظر پہلے ہیئرنگ میں ہی دے سکتا ہے کہ بچوں کو کیا ہونا ہے,
اور اس کی تبدیلی بھی آ سکتی ہے. تو بچوں کی جو اپنا فلاح ہے ہر وقت وہ عدالت کے بھی سامنے ہے، اور اس کو مجوزہ قانون میں خاطر خواہ جگہ دی گئی ہے جو پہلے نہیں تھی. اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ قانون بہت اچھا ہے اور ہونے کا چانس ہے اگر یہ پاس ہو جائے گا. اس سے جو مسئلے ہیں نا وہ بہت کم ہو جائیں گے، کیونکہ بچوں کو ڈیورنگ دا پینڈنسی آف لیٹیگیشن دونوں ماں باپ کو ملنے کا حق ہے. عدالت میں ملیں، عدالت سے باہر ملیں. مجھے یاد ہے جب میں وکالت کرتی تھی تو میں اپنے چیمبر میں ان کو بلا لیتی تھی، مخالف وکیل کو بھی، بچوں کو بھی، مخالف فریق کو بھی، تو وہیں سب کی ملاقات ہو جاتی تھی. تو وہ کورٹ کا ایٹماسفیئر ذرا سٹرینڈ ہوتا ہے، بچوں کے لیے بھی دشوار. بالکل. اس میں میں چاہوں گی آپ ناظرین کی رہنمائی کریں کہ کس طرح سے یہ قانون بھی اگر تو یہ پاس ہو جاتا ہے کس طرح سے ایک امپروومنٹ ہوگا ہمارا جو ابھی موجودہ بہت پیچیدہ قسم کا قانون ہے اس کے اوپر. ایک ڈرافٹ امینڈمنٹ ہے سیکشن 17 میں کہ جس طرح سے کورٹس کسٹڈی کے میٹرز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اسی ٹائم پہ وہ وزیٹیشن اسکیجولس کو بھی ڈیٹیل کریں. اور اس میں انہوں نے لکھا ہے امینڈمنٹ میں کہ وہ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے 30 دن تک کیلنڈر ایئر میں. اور نان کسٹوڈیل پیرنٹ مطلب جن کے پاس حضانت نہیں ہے، جو دوسرے پیرنٹ ہیں وہ فادر ہوں یا مدر ہوں، ان کے پاس بھی وزیٹیشن کا رائٹ ہونا چاہیے. تو مقصد تو امینڈمنٹ کا یہ ہے کہ اس جو دوسرے پیرنٹ کا جو حق ہے اس کو بھی ریکگنیشن ملے بالکل لیجسلیشن کے ذریعے. لیکن آگے اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی یا کوئی ڈیٹیلڈ فریم ورک آئے گا تو وہ پھر ہمیں زیادہ پتہ چلے گا کہ بیسیکلی. لیکن بات یہ ہے ایٹ سم لیول اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. میڈم میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے بیسیکلی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں نان کسٹوڈیل پیرنٹس کی تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں سب سے زیادہ پریکٹیکل ایشوز کیا ہیں جو وہ فیس کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے اسٹرائیو کر سکتے ہیں لیگلی ان کے ریڈریسل کے لیے؟ عدالت کے پاس کسی وقت بھی جا سکتے ہیں اور کہتے ہیں نا ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے کسی کیس میں تو وہ ریس جوڈیکاٹا ہو جاتا ہے، اس میں دوبارہ چھیڑخانی نہیں ہو سکتی. فیملی میں نہیں ہوتا. اس طرح کے تمام مسائل میں آپ 10 دفعہ عدالت کے پاس آئے، 10 دفعہ عدالت آپ کی بات سنے گی. اور عدالت جو ہے وہ پیرنٹ کے حوالے سے بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے اس نے یہ ضرور فیصلہ کرنا ہے. اور سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے عدالت کی کہ وہ ماں باپ کی مصالحت کرائے. اس سے اچھی بات تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر مصالحت فیل ہو جائے گی تو پھر آگے تنقیحات بنے گی کہ ایشوز کیا ہیں جس کے اوپر انہوں نے بحث کرنی ہے. اور انٹرم آرڈر جو اس قانون میں اب مجوزہ میں ہے وہ تو اور بھی اچھا ہے کہ اتنی دیر میں عدالت فیصلہ کر سکتی ہے کہ بچوں کی حضانت وقتاً فوقتاً کس کے پاس ہوگی اور جو وزٹنگ رائٹس ہے وہ دوسرے پیرنٹ کو کب کب ہوگا. اور اگر ایک شہر میں ہے تو عمومی طور پہ میں نے تو دیکھا ہے نا کہ جو عدالت ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایک ہی شہر میں ہے ہر ہفتے دوسرا نان کسٹوڈیل پیرنٹ جو ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے جائے، کم سے کم دن کے لیے لے جائے، اگر ہو سکتا ہے رات کو بھی لے جائے، اگلے دن اسکول اتار دے. یہ عام طور پہ ہماری پریکٹس اس وقت کورٹس کی یہ ہے. اگر وہ ملک سے باہر رہتا ہے تو کسی اور جگہ پھر اس کا اپنا ذمہ داری ہے کہ وہ آئے اور ان کو اگر لے کے جانا چاہے عدالت سے اجازت لے بھی جائے اور واپس بھی چھوڑنا اسی کی ذمہ داری ہے. آپ سے بیسیکلی پوچھنا چاہوں گی کہ شیئرڈ پیرنٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت زیادہ ویسٹرن جورسڈکشنز میں، UK میں، US میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں جو ہے بہت کامن ہے. تو پاکستان میں آپ کو نہیں لگتا اگر ہم اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کریں ایز اٹ از تو بہت زیادہ ایشوز جن کا میڈم نے حوالہ دیا نان کسٹوڈیل پیرنٹس جو فیس کرتے ہیں ہم ان کو جو ہے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ بالکل. بہت سے ایسے سبجیکٹس ہیں جس پہ پاکستان پہ بالکل ابھی بات چیت شروع ہی نہیں ہوئی، جو اگر ہم اس پہ بات ہی کرنا شروع کر دیں تو وہ مسئلے شاید حل ہو جائیں گے. جیسے کہ کسٹڈی کے حوالے سے نکاح نامہ کے اندر آپ کچھ نہ کچھ اسپیشل کنڈیشنز میں یہ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ شیئرڈ پیرنٹنگ کس طرح ہوگی. اگر ہم ایگزسٹنگ میکانزمز کو دیکھیں، نیا لاء بھی آ سکتا ہے، بالکل نئے میکانزمز بھی آ سکتے ہیں کہ شیئرڈ پیرنٹنگ کس طرح سے ہوگی. لیکن ابھی جو ہمارے پاس موجود ہے ایک نکاح نامہ، اس کے اندر کالم 17 میں آپ لکھ سکتے ہیں دونوں فریقین اپنی رضامندی سے کہ اللہ نہ کرے اگر علیحدگی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے تو بچے جو ایک حقیقت ہیں انہوں نے کس طرح سے رہنا ہے، دونوں پیرنٹس کے ساتھ ان کو رہنا چاہیے. اور ریسرچ یہ آپ کو بتاتی ہے 35% تک جو بچے اپنے والدین کے ساتھ ٹائم، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ رہتے ہیں
تو ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے جو مسئلے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. میڈم آپ سے بیسیکلی میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے اوپینین میں پاکستان کے جو لاز ہیں مور پرٹیکولرلی چائلڈ کسٹڈی اینڈ گارڈینشپ کے لاز وہ زیادہ پروگریسو ہیں کمپیئر ٹو دی ادر کنٹریز, تو اس کے لیے کیا ریزنز آپ ایٹریبیوٹ کریں گی؟ بیکاز ان آل پروبیبلٹی جب ہم نان کسٹوڈیل پیرنٹس کی جو ہے التجا سنتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی ان کا ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے کہ ہمیں تو ایکسیس ٹو جسٹس سسٹم ہے ہی نہیں, بیسیکلی ہمیں تو ہمارے رائٹس مل ہی نہیں رہے. بات یہ ہے کہ لوگوں میں آگاہی اور شعور ہونا ضروری ہے, بیداری ہونی ضروری ہے. ہماری جو میڈیا ہے نا, سب سے بھاری ذمہ داری ان کی. یہ جو ڈرامے دکھاتے ہیں اور دوسری چیزیں دکھاتے ہیں, ان میں سب سے زیادہ ان باتوں کی طرف توجہ دینی ہے. اب قانون بنتا ہے, فیملی کورٹس ایکٹ بنا ہے, انہوں نے 4 مہینے رکھے ہیں اس کا عمل درآمد کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ قانون کیا کہتا ہے. جوڈیشل اکیڈمیز میں ججز کو ٹریننگ کرنی ہے اور لوگوں کو عام پتہ ہی نہیں کہ 6 مہینے میں کیس جو ہے فیملی کورٹ میں ڈیسائیڈ ہونا ہے. اور یہ چائلڈ پیرنٹ کا کیس جو ہے اس کو تو فوری طور پہ 6 مہینے کے اندر اگر نہ کریں تو MIT کے پاس چلے جائیں اور خود جا کے شکایت کرے کہ جی کیس نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا. اس جج کے ACR پہ نشان لگ جائے گا کیوں نہیں اس نے کیس ڈیسائیڈ کیا. اور دوسری بات آگاہی دینا ضروری ہے. ہاں تو میں کہہ رہی ہوں نا, وہ آگاہی کے لیے گنجائش ہوتی. دوسری بات ہے جب اپیل میں جائیں 4 مہینے میں اپیل کا فیصلہ ہونا, یہ ججوں کو بھی پتہ ہونا اور جو سائل ہے نا جو جاتا ہے عدالت کے پاس اس کو بھی پتہ ہونا. جب تک لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے تو وہ اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ علم اور عمل یہ 2 چیزیں جو ہیں نا, ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور یہ دونوں کی طرف توجہ دینی. لیکن پھر بھی میں یہ کہنے سے باز نہیں آؤں گی کہ دنیا بھر کے قوانین میں نے عمل دیکھے ہیں, پاکستان لحاظ سے بہتر ہے ہر جگہ. جی بالکل میڈم, آپ کی طرف میں آؤں گی. فاطمہ آپ سے بیسیکلی پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں آف کورس لاز کو امپلیمنٹ کرنے کی, وہاں پہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں, مور پرٹیکولرلی خواتین کو آگاہی دے رہے ہیں, وہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کا ایکسیس جو ہے ٹو دا جسٹس سسٹم اس کو بہتر بنائیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں ایز اے ینگ لائر یور سیلف جو کہ لا پریکٹس کر رہی ہے, وہ کیا اقدامات ہمیں لینے کی ضرورت ہے جس سے ہم ایک عام عورت کا, ایک عام پاکستانی کا جو ایکسیس ہے ٹو دا جسٹس سسٹم اس کو ہم زیادہ آسان بنائیں گے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ کا قانون مضبوط ہے اور آپ کے جو انفراسٹرکچر ہے قانون دینے کے حوالے سے وہ بھی مضبوط ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ اس قانون کو استعمال کرتے ہیں کیا ان کے پاس اس کی آگاہی ہے. لیکن آگاہی ایک پہلا مرحلہ ہے. دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا خواتین کے پاس جو فیملی کورٹس میں آتی ہیں کیا ان کے پاس وکلاء تک رسائی ہے, کیا کورٹس تک رسائی ہے, کیا وہ آسانی سے ان لاز کو, ان قوانین کو, ان کورٹس کو, ان پولیس افسران کو یا پروسیکیوٹرز کو ایکسیس کر سکتی ہیں. اور اگر اس کے لیگل بیریئرز نہیں ہیں تو کون سے ایسے سماجی مسئلے ہیں یا کوئی ایسا سٹگما ہے یا کوئی ایسی سوسائٹی میں کسی چیز کو برا سمجھا جاتا ہے جو ایک بیریئر بن رہا ہے خواتین کے ان سارے لاز کو ایکسیس کرنے کے حوالے سے. آئی تھنک یہ جو آپ نے ایک نقطہ ریز کیا ہے بیسیکلی یہ تو جنیرک ہے ٹو دا ہول سسٹم اٹ سیلف. اس طرح کی سچویشنز ارائز کرتی ہیں جہاں پہ ماں باپ جو ہے وہ ماں سے بیسیکلی چھین لیتا ہے کسٹڈی بچے کی اور پھر آف کورس کہیں ایبسکونڈ کر جاتا ہے, ملک سے باہر چلا جاتا ہے یا اپنے پاس رکھ لیتا ہے. تو ایسے کیسز میں آپ خواتین کو کیا ایڈوائس دیں گی کہ وہ بچے کو کس طرح سے ریکور کرا سکتی ہیں؟ کورٹس کے ذریعے ہی. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ اس میں بہت سارے بیریئرز ہیں کہ انہوں نے, ایک تو یہ کہ ساری زندگی نکاح نامہ سے شروع ہوتی ہے بات کہ آپ نے ان موضوعوں پہ بات ہی نہیں کرنی, کیا آپ کے حقوق ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہی کی ضرورت ہی نہیں. تو پھر جب یہ معاملہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ علیحدگی ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی ہے اور بچے چھین لیے ہیں, اس سٹیج پہ آگاہی دینا قانون کی اور امپاور کرنا خواتین کو کہ آپ ان فورمز پہ جائیں, وہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بالکل ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے فاطمہ کہ آپ وہ بتائیں کہ کس طرح سے طریقہ کار کیا ہوگا, کس طرح سے وہ عدالت کے پاس جا سکتی ہیں. لیکن کون آپ کی مدد کرے گا؟ اس میں لائرز کا بہت رول ہے, اس میں لیگل ایڈ لائرز ہیں, بہت سی خواتین ہیں ان کے اتنے وسائل نہیں ہیں, ان کے پاس آگاہی اگر ہو بھی, ان کو طریقہ پتہ بھی ہو, پھر بھی ان کو وکیل چاہیے, ان کو کورٹ میں رہنمائی چاہیے مختلف پروسیسز کے حوالے سے. تو یہ لیگل ایڈ لائرز, یہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. بالکل, اگر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ایز اے پیرنٹ
फैमिली कोर्ट्स में, तो स्टेट की ये भी जिम्मेदारी है अपने सिटीजन्स के हवाले लेकिन अब से। एक हमने पॉजिटिव ट्रेंड जो देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई थिंक इसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान में यंग लॉयर्स को, कि बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो हैं वो भी पिक की जा रही हैं एंड प्रो बोनो की जा रही हैं। मैडम, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपसे बेसिकली पूछना चाहूँगी कि एक बहुत कॉमन प्रोपोजिशन है जिसपे बहुत ज़्यादा हमसे सवाल पूछा जाता है कि इस तरह के सिनारियोज राइज करते हैं जहाँ पे बेसिकली बाप जो है वो माँ से कस्टडी ले लेता है बच्चे की, तो ऐसे इंस्टेंसेस में जो है फिर माँ किस तरह से अदालत से रजू कर सकती है, किस अदालत से रजू कर सकती है बच्चे की कस्टडी वापस क्लेम करने के लिए? आप आर्टिकल 199 में सीधे हाई कोर्ट पे जाए कि हिफ्ज़े जेब बेजा में बच्चा क्यों है दूसरे फरीक के पास, तो वो कोर्ट में बुला लेंगे। और अगर बच्चा आते ही कहे कि मैंने वहाँ के पास जाना है या दूसरे फरीक जो भी बाप है, तो फौरी तौर पे अदालत उसको फॉर द टाइम बीइंग बादिर नज़र उसको मिल जाएगा हक। और फिर वो कहेंगे जाए अब आप फैमिली कोर्ट में, और फैमिली कोर्ट में कहेंगे कि फौरी तौर पे आपने इसका फैसला करना है कि आइंदा हालात में क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन जितने दौरानिए में केस चल रहा है, दोनों फरीकैन को बच्चों को मिलने का हक हर वक्त रहेगा। कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द शो, आपसे पूछना चाहूँगी कि ओवरऑल फिर जब हम कानून को असेस करते हैं तो कहाँ पे आप समझती हैं हमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ द सब्सटेंसिव लॉ? जिस तरह के बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि वेलफेयर को बड़ी कैटेगोरिकली हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है स्टैट्यूट में, या फिर इन टर्म्स ऑफ द प्रोसीजरल चेंजेस, जिस तरह से अदालतें अब मोर स्पेसिफिकली गार्डियन कोर्ट्स जो हैं, फैमिली कोर्ट्स जो हैं, अपना एक प्रोसीजर जो है वो लेती हैं इस तरह के केसेस को सॉल्व करने के लिए, तो कहाँ पे हमें इंस्टीट्यूशन लेवल पे चेंज लाने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें पॉलिसी एंड लॉ के लेवल पे जो चेंज है उसको लाने की ज़रूरत है? देखिए, जो ज़माना तरक्की करता है मसाइल भी ज़्यादा होते हैं, और मसाइल को हल करने के लिए आपको कानून को उसके मुताबिक लाना होता है, लेकिन रोज़ कानून तब्दील नहीं हो सकता। इसलिए आप देखें, कोई भी कानून है, ख़ास तौर पे ये जो है फैमिली कोर्ट्स एक्ट, इसमें एंड में रूल मेकिंग पावर होता है। तो जिन लोगों ने इसको अमल करना है ना, उनके पास ये इख्तियार है कि जो कवायद व ज़वाबित ज़रूरत है ना, वो वक्तन फ़वक्तन बनाते रहें, ये देखते हुए कि अदालतों में मसाइल क्या हुए और इनकी सहूलत कैसे। और ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही खुश आइंद है इस वक्त जो हमारे फैमिली कोर्ट्स एक्ट है और मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है और रूल मेकिंग पावर है। अगर हम सब चीज़ों को इकट्ठा देखें और आपस में जो पार्टियां हैं उनकी भी अदावतें कम हो जाएं, तो हमारे मसाइल जो है ना वो ऐसे नहीं है कि वो हल तलब ना हो, वो हल बहुत आसानी से हो सकते हैं। अब जो मुबारात का तरीका है ना, कि अगर माँ बाप में झगड़ा हो, ये कह रही है ना कि शिक्ष सतारा में लिख ले कि क्या स्पेशल कंडीशंस है, उसमें यह है कि अगर उनके आपस में गुज़र औकात नहीं होती, बजाय इसके कि वो लड़ाई झगड़े से अलहदगी हो, आपस में मिलके फैसला करें कि जी हमने अलहदा होना है, अब बच्चों के साथ ये होगा सलूक, और वो कहाँ होंगे और किस वक्त हम लेके जाएंगे दूसरे, और फिर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे भी हो सकते हैं, बिल्कुल एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे भी आप नाम डलवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये इंतज़ामिया का काम है। अदालत उस हद तक जाएगी जहाँ उनकी ज़रूरत है, और इंतज़ामिया ने उसको फिर देखना है कि इस पे अमल दरामद सही हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन मैं बिल्कुल मायूस नहीं, मैं समझती हूँ पाकिस्तान के बच्चों के जो फलाह के कवानीन हैं वो बाकी दुनिया में अमेरिका वगैरह से बहुत बेहतर है। बिफोर वी कंक्लूड टुडे शो, आपसे बेसिकली पूछना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, तो आप ये बताएं नाजरीन को कि ये क्यों ज़रूरी है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट जो है ऑफ कोर्स इनकी अवेयरनेस का भी हो इस हवाले से, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड काम भी कर रही हैं जजेस के साथ। तो आप बताएं कि किस तरह से आप लोग जो है कोशिश करते हैं कि जितनी भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं कवानीन में, उनकी एक बेसिक लेवल पे जो है आगाही लोअर जुडिशरी के लेवल पे दी जाए। जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, लेकिन ये है कि लोअर जुडिशरी को उसके बारे में आगाही नहीं है, तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ख़वातीन का भी मर्दों का भी जो उन कोर्ट्स में जा रहे हैं वो नहीं है जो उनका होगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर आप जस्टिस को देखें तो जस्टिस जो आम इंसान को समझ आता है वो है जो लोअर कोर्ट पे होता है, क्योंकि अब अपेलेट लेवल पे जाने के लिए एक अरसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो बिल्कुल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में मुस्लिम फैमिली लॉज के कॉन्टेक्स्ट में ट्रेनिंग्स जजेस के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग और मुसलसल, ये नहीं कि एक दफ़ा आप करें, क्योंकि कानून में बहुत जल्दी से तब्दीलियाँ आती हैं और कभी कभी वो जो अवेयरनेस रेजिंग है वो उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं हो रही, तो इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगा। लेकिन मकसद ये है कि जो भी कानून आए
وہ بے شک آپ کی ججمنٹس کے ذریعے کلیریفیکیشن آئے یا اگر کسی لا میں امینڈمنٹ آتی ہے تو اس کی آگاہی ان تمام سٹیک ہولڈرز کے پاس موجود ہونی چاہیے جن کے پاس وہ مینڈیٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا. جی بالکل فاطمہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا اور اسی نوٹ پہ اپنے آج کے شو کا ہم اختتام کریں گے. تھینک یو سو مچ میڈم اینڈ تھینک یو سو مچ مس فاطمہ، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بیسیکلی بات کی پاکستان میں چائلڈ کسٹڈی لاز کے حوالے سے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اس حوالے سے ایک بہت لینڈ مارک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آئی ہے جو کہ بڑی کیٹیگوریکلی اس بات کو جو ہے وہ کہتی ہے کہ جسٹ بیکاز ایک عورت جو ہے وہ ری میری کر لیتی ہے، یہ ان اٹ سیلف ایک اسٹینڈ الون جو ہے ڈسکوالیفیکیشن اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے جس کی بیسس پہ اس کو اس کے بچے کی کسٹڈی سے ڈپرائیو کیا جائے. اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور ایشو پہ بات کریں جو کہ آپ کے انٹرسٹ کا ہے تو فیل فری ٹو رائٹ ٹو اس. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.